بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد اور ذرائع میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سے جب لوگ ذرائع سے مقاصد بناتے ہیں یا مقاصد سے ذرائع بناتے ہیں تو اگر وہ کسی ادارے میں ہوتے ہیں تو ادارے کا نقصان ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے تو دین کا نقصان ہوتا ہے، پوری امت کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری شریعت میں بعض دین کے مقاصد ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کے حصول کی ذرائع ہیں، حصول کی ان مقاصد کے حصول کی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مقاصد کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے، مقاصد کو واضح تعبیر کے ساتھ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیان فرمائے، اس کے حدود بھی واضح، سب کچھ واضح، ان کے حصول کے ذرائع، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ایک گنا آزادی دی ہے اور ذرائع میں ہمیں مخصوص ذرائع مخصوص ذریعے کے ساتھ اس مقصد تک پہنچنے کو ہمیں پابند نہیں بنائے، اسی طریقے کے ساتھ اور اس ذریعے کے ساتھ آپ نے اس مقصود کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ نے حاصل نہیں کرنا ہے، ہمیں پابند ہے نہیں بنایا۔ یہ ہمارے اس دین کے حقانیت فاقیت کی دلیل اور تا قیامت ہونے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پہلے سے علم تھا کہ تا قیامت ان مقاصد کے حصول کے نئے نئے ذرائع آئیں گے اور وہ اس وقت بہت اہم ہوں گی، وہ اس وقت بہت اہم ہوں گے اور اس کی استعمال کی ضرورت ہوگی اور یہ استعمال کرتے رہیں گے۔ مثلا اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے ساتھ لڑنا، دین کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ لڑنا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظیم الشان دین اسلام جو پوری انسانیت کے لیے اس سے کوئی زیادہ خیر کی چیز ہے ہی نہیں، سراپا خیر، اس نظام کہ میں وہ حائل ہے، رکاوٹ ہے اس کائنات میں، اس سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں، اتنے خیر سے انسانیت کو محروم کرتے۔ دیکھیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، یہ تو مقصود ہے، اس کے بارے میں واضح آیات نصوص موجود ہیں، قرآن مجید کے واضح ارشادات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے جو آلات تھے وہ گھوڑا اور تیر کمان، تلوار ڈال، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ منجنیق بھی بعد میں آ گئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دوسروں سے سیکھا بعد میں۔ ابھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جہاد کے بارے میں تو بتایا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ تو بتایا، لیکن اس کے بارے میں پابند نہیں بنایا کہ ہمیشہ آپ تلوار سے لڑو گے، ہمیشہ آپ گھوڑے پہ لڑو گے، ہمیشہ آپ کس پہ لڑو گے؟ آپ اسی طرح لڑو گے جس طرح کہ آج کے ذرائع یہی ذرائع استعمال کریں گے، آگے پیچھے نہیں جاؤ گے ورنہ پھر بدعت ہو جائے گی، تو اس کے پابند نہیں بنا، اس کے پابند نہیں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اہم فرائض ہے اس میں تعلیمی کتاب ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو تعلیمی کتاب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کلام کو سیکھنا سکھانا، یہ مقاصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کے طریقے تھے سیکھنے سکھانے کے، اس طرح ہوتے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ عرب کا معاشرہ تھا اور جس زبان میں وہ کلام تھا وہ سب تو اس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے بہت سارے فنون کی ضرورت نہیں تھی اس کو، کہ کوئی وہ نحو پڑھے، صرف پڑھے، یہ چیزیں پڑھ لے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو، وہ جانتے تھے ان چیزوں، لیکن مقصد کیا تھا تعلیمی کتاب۔ بعد میں جب عاجم آئے، عاجم جو عربی نہیں جاننے والے تھے وہ لوگ اسلام میں شامل ہو گئے، فارس کے لوگ آئے، روم کے لوگ آئے، مختلف اطراف عالم سے لوگ آئے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کلام سمجھنے کے لیے، اس کو دیگر
علوم کی بھی ضرورت پڑی. ابھی تعلیمی کتاب ہے، کوئی براہ راست پڑھتا ہے، کوئی آن لائن پڑھتا ہے، کوئی جس طریقے سے پڑھتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پابند بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صرف لکھیں گے ہڈی پہ لکھیں گے، کسی اور طریقے سے نہیں لکھیں گے. پہلے زمانے میں چمڑے پہ، ہڈی پہ اور پتھروں پہ لکھا جاتا تھا. ہمیں پابند بنایا اس کا نہیں. تو اس میں حکمت ہے، حکمت نہیں. اس میں ہمارے دین کی افاقیت اور اس کی تاقیامت ہونے کی ایک دلیل ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تاکہ ذرائع بعد میں آئیں گی وہ ساتھ ہوگی ذرائع میں. ابھی اگر ہم پابند ہوتے تلوار وغیرہ کے بعد میں مسلمان کیسے رکھتے، کلّا چوڑا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دین، اللہ تعالیٰ کے احکام، پورا دین جو ہے الی سبیل ربک میں دین کے تمام طریقے آ گئے. ان کو لوگوں کو بلانا ان کی طرف، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، قرآن کی طرف، جتنے بھی اللہ کے احکام ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ تو بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کریں یا نہ کریں، آپ جو آج کی جدید ذرائع ہیں اس کا استعمال کریں یا نہ کریں. اس پہ ہمیں کوئی پابند نہیں بنایا کہ آپ جو 1400 سال پہلے کے ذرائع ہیں دعوت کی صرف وہی استعمال کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کریں گے. اس میں ہمیں کیا گیا، ایک گناہ آزادی دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو دین ہے، اس کے احکام ہے، لوگوں تک پہنچانا، جس کو تبلیغ کہتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام، اس کے عباد تک پہنچانا، تو اس میں یہ تو مقاصد میں سے ہیں، لیکن ذرائع کیا ہونے چاہیے. اس میں ہمیں کیا ایک گناہ آزادی دی. جو میں ایک گناہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ذرائع میں ہمیں پابند تو نہیں بنایا، لیکن بھی اصول بتائے ہیں کہ اصول سے ہٹ کے نہیں کرو گے، اور دعوت کے بھی اصول بتائے ہیں، تبلیغ کی بھی اصول بتائے ہمیں کہ اس طریقے ان اصول کا خیال رکھیں گے. مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اصول ہے، اصول نہیں. حکمت کے ایک وسیع معنی ہے. اس میں جتنے چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، موقع محل کا خیال رکھا جاتا ہے، تعبیر اور انداز بیان کا خیال رکھا جاتا ہے، جو سامعین ہوتے ہیں اس کے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ایک تفصیلی بحث ہے. لیکن اصول کیا رکھا ہے، ذرائع میں تو کھلا چوڑا ہے، لیکن اصول پابند بنائے کہ حکمت کے ساتھ کا. والموعظۃ الحسنہ، تو دیکھیں اصول بتائیں. جہاد کے بارے میں، ذرائع کے بارے میں تو آزاد چوڑا ہے، لیکن اصول بتائیں کہ بچے پہ تلوار نہ اٹھائیں، عورت پہ نہ اٹھائیں، اسی طرح بہت سارے اصول بتائیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں ایک گناہ ایسا نہ ہو کہ، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ذرائع میں جس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا وہ ذرائع استعمال کر. یعنی کوئی یہ کہیں کہ ابھی ذرائع میں تو آزادی ہے، چھٹی ہے، بس ہم جس طرح کا ذریعہ ہو کیا کریں، استعمال کریں. نہیں، ظاہر بات ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ جس ذریعے کی طرف جا رہے ہیں اس ذریعے پر ایسا تنوع کی شریعت نے وہ محرمات میں سے ہو. وہ کس میں سے ہو؟ محرمات میں سے ہو. آپ جہاد میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا، یہ جو کفار کیا کرتے ہیں ڈول بھی ساتھ لے جاتے ہیں، بہت سارے ساتھ، تاکہ وہ کیا ہو، گرم کیا ہو، اس میں ایک خاص قسم کے جذبہ ہو. اور یا زبردست قسم کی آپ موسیقی کے استعمال کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے چیز کو کیا رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ ذرائع ناجائز ذرائع ہے. تو اس لیے میں ایک گناہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں بیچ میں. تو بہرحال عرض ہی کرنی تھی. اسی طرح تزکیہ ہے. کیا ہے؟ تزکیۃ النفس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت اہم فرائض ہے اس میں سے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تزکیہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ رذائل سے پاک ہو جائے. کس سے پاک ہو جائے؟ رذائل سے، کفر سے، نفاق سے، تکبر سے، ریا سے، حسد سے،
ظلم سے، بخل سے، یہ جتنے بھی گند ہے، زہر ہے، جراثیم ہے، اس سے دل پاک ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ذات و صفات پر کامل یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس میں تواضع، ایثار، ہمدردی، خیرخواہی، یہ سارے خیر کی چیز اس میں موجود ہے۔ تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ دل اسی طرح سدھر جائے، تندرست ہو جائے دل۔ تو دیکھیں تزکیۃ النفس اور تزکیۃ القلوب، قد افلح من زکاہا، مدار فلاح ہے، مدار فلاح ہے، فلاح کا دار و مدار ہے اس پر۔ لیکن یہ تو مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی صحبت کی برکت سے، اس کے نظر کی برکت سے، اس کے دعاؤں کی برکت سے ایک مجلس میں جو اسلام کے، مسلمانوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن ہوتے تھے، اس کا سینہ اسلام کی عداوت، بغض و عداوت سے لبریز ہوتا تھا۔ جب ایک مجلس میں اس کو اسلام کی توفیق مل جاتی اور اسلام قبول کرتے، دوسرے لمحے کوئی پوچھتا تو کہتے وہ اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے ہوتے۔ کہاں سے لائی یہ تاثیر آج؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تاثیر کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی۔ آج اگر کوئی اسی طرح کی دین سے بدظن ہو اور اتنی زیادہ اس کے ذہن میں جراثیم ہو، دماغ میں جراثیم ہو، کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی صحبت کو ایک دم میں اتنا کیا کریں، اتنا انقلاب آ جائے اس کے دل میں؟ نہیں۔ تو دیکھیں تزکیہ تو کیا ہے، مقصود ہے۔ ہاں بعض میں جو ہمارے مشائخ اور اکابر ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے حصول کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے نئے نئے ذرائع آئے۔ قرآن مجید پہلے اسی طرح مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھی، جیسا کہ الف لام میم سے والناس تک ہو، بعض میں ہو، ضرورت ہوئی اس کی۔ حدیث مبارکہ بھی جو اسماء الرجال کا کام، اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا پہلے، یہ پہلی مرتبہ کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دور میں حدیث کی صحیح ضعیف جتنی بھی قسمیں، شکلیں، کوئی قسم نہیں تھی اس وقت، ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی۔ بعد میں اس چیزوں کی کیا ہوئی؟ ضرورت پڑ گئی، تاکہ دین محفوظ ہو۔ دین کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس کی جو ان کی جو قول، فعل، عمل، ساری چیزیں ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ جائیں، لیکن ضرورت تھی۔ تو اسی طرح بعض میں ہمارے اکابر 1400 سال سے وہ دل کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے، تو ایک تو مسنون اذکار ہے، ایک تو کیا ہے؟ مسنون اذکار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو صحبت نہیں میسر تھی، پھر بھی اذکار کا بتایا، اتنے مرتبہ آپ یہ ذکر کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں، تفسیرات موجود ہے اس میں۔ ایک تو وہ اذکار ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اور ایک اس کو ایک خاص طرز سے کہنا، اور ایک خاص بہت بڑی مقدار اور تعداد میں کہنا یا کہلوانا کس سے، اور مختلف قسم کے ان کے ساتھ کیا کرنا، ان سے یہ کچھ اس کے خاص طور پہ بہت زیادہ مجاہدے کروانا، ریاضتیں کروانا، یا ان کے ساتھ کچھ زیادہ معاملات دینا، کچھ زیادہ اذکار دینا، یہ ان کے لیے، تاکہ بعض کے زمانے کے جراثیم بھی زیادہ ہو گئے، دل بھی زیادہ خراب ہو گئے، وہ صحبت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کے لیے 1400 سال سے ایک مجرب طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ طریقہ۔ ابھی اگر کوئی ان طریقوں میں سے ان کو مقاصد سمجھے، کہ وہ کہتے ہیں یہ نقش بندیہ مقصد ہے، اور یہ سہروردیہ مقصد ہے، یہ چشتیہ مقصد ہے، ان کو مقاصد میں شمار کر لے، تو یہ بہت بڑی غلطی۔ یہ ذرائع ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرائع ہیں۔ جب امت ذرائع سے مقاصد بنائیں اور ذرائع پہ لڑنے لگی، تو پھر ہمیشہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ مسجد ہے، مثلا یہاں نماز کے لیے آنا، یہ مقصد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جو کا حکم ہے اور نماز یہاں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ فرض نماز ہے، ابھی ظہر کا وقت ہے، تو یہ تو مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، یہاں 3-4
دروازے ہیں، آپ 4-5 طرف سے اس مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس پہ لڑے کہ نہیں یہ والا دروازہ اچھا ہے یا وہ والا دروازہ بہتر ہے یا وہ والا دروازہ بہتر ہے، اور نماز کے لیے نہ آئے، سمجھ آئی بات میری، نماز میں نہ آئے اور اس پہ لڑے کہ اس دروازے سے آنا بہتر ہے، یہ دائیں طرف ہے اس لیے بہتر ہے، اس سے فلاں آتی تھی اس لیے بہتر ہے، ان کے فضائل اور اس پہ لگے رہیں، اور نماز میں کوئی ایک بھی نہیں آ رہا ہے، نیچے بیٹھے، تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ مقصد رہ گیا اور ذرائع پہ لڑ پڑے، ذرائع پہ لڑ پڑے۔ یہ جو جتنے بھی ہمارے سلوک کے اور تصوف کے جو ذکر اذکار اور اشغال ہے یا ان کی جو مختلف قسم کی سلاسل ہیں، یہ تو ذرائع ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذرائع ہیں، یہ تو مقاصد نہیں ہے۔ یہ تو کیا نہیں ہے؟ مقاصد نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی ان پہ لڑے کہ یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس طرح، یہ اس طرح ہے، اور جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے کہ دل کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور دل پاک صاف ہو جائے، دل سے حسد، تکبر، ریا، گند نکل جائے۔ گند تو نہیں نکلتا، اور گند نکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور کہاں لڑ پڑے ہیں اور کہاں پھنس چکے ہیں؟ ذرائع میں۔ تو دیکھیں اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور اس مجلس میں جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیشہ سے مقاصد ہمارے سامنے، ہمیشہ ہم ذرائع کو ذرائع کی جگہ پہ رکھیں، مقاصد کو مقاصد کی جگہ۔ جن لوگوں نے، اور بعض لوگ یہ خطا کرتے ہیں کہ وہ ذرائع کو لیتے ہوئی، جیسا کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں کہ ذرائع سے مقاصد بناتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ غلط کرتے ہیں کہ وہ ذرائع کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اس پہ حکم لگاتے ہیں کہ اس کا ابھی کیا ہوا، یہ جو ذریعہ ہے، یہ نئی چیزیں دین میں کیا ہو گئی، پیدا ہو۔ وہ ذرائع ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذرائع ہے، کوئی مقاصد نہیں اس میں۔ جیسے کہ دیکھ کر ذرائع میں نے بتائیں، تو دیکھیں یہ غلط فہمیاں اور یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو تصوف کی اذکار اور اشغال اور ان چیزوں میں ہم مشغول رہیں، اور جو بنیادی ہمارا مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ اگر وہ اس پہ ہمارا دھیان نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہ بہت نقصان کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہدف سے رہ جائیں، جو ہدف ہے وہ بالکل واضح ہو ہمارے سامنے، مسلسل اس کی طرف سفر ہو، اور اس کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ذوق شوق سے کریں تاکہ اس ہدف تک پہنچ جائے، اس ہدف تک پہنچ جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ذرائع کو ہم کیا نہ کریں، اہمیت نہ دیں۔ ذرائع استعمال نہیں کریں گے تو مقصود کو آپ اپنے مقصود اور اپنے ہدف کو کیسے پہنچ جائیں گے؟ ذرائع تو ضروری ہوتے ہیں، استعمال تو کریں گے۔ ذرائع تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی تو قدر کریں گے، لیکن نہ قدری تو نہیں کریں گے۔ نہ قدر یہی ہے کہ آپ استعمال نہ کریں اس کو۔ ذرائع تو ہم استعمال کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان اوراد اور اشغال کو ہم کیا سمجھیں، ہم اس کو منتہا سمجھیں، ہم اس کو تکمیل سمجھیں، ہم اس کیا کریں، بلکہ ذرائع ہم دیکھ لیں کہ ہم دل کا حال کیا ہے، دل کا حال کیا ہے، اخلاق کیسے ہے۔ اگر سارے تمام سلاسل کے اذکار اور اشغال پوری کی ہیں لیکن کوئی ایمانی صفات نہیں ہے، امانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، معاملات صاف نہیں ہے، تو یہ ہے کیا؟ آپ نے کوئی فن تو پڑھا ہے، لیکن جو مقصود ہے وہی والا معاملہ ہے کہ دروازوں پہ، مسجد کے دروازوں پہ لڑائی ہے، اور کیا ہے، یا وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہے لیکن وہاں مشغول ہے، کبھی اس دروازے پہ آتے، 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 مسجد نہیں آتی۔ تو ہم ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان نہ کریں، ہم یہ نقصان نہ کریں، بلکہ ہم مسلسل انشاءاللہ اپنے ہدف پہ نظر رکھیں، اور ان کی جو ذرائع ہیں وہ ہم استعمال کریں، ذرائع کو نہ اس کی ناقدری کریں، اور نہ ذرائع کو اپنے کی جو حیثیت ہے اس سے اٹھائیں کہ اس کو مقاصد کی جگہ پہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔